میرے کچھ دوست ہیں جو اہل تشیع ہیں، ان کو بہت سارے ذاکرین اور علامہ حضرات بڑے پسند ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، یہ ہمارے ہاں آ کے مجلس پڑھتے۔ میں بھی تو در حقیقت میں اپنی خواہش کے پیچھے ہوں۔ اگر میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کس نے کہا ہے کہ جب تک وہ معروف بندہ آئے یا نہ آئے تو مجلس نہیں ہو سکتی؟ ہمیں دین کو تبلیغ کے لیے، دین کو ہمیں آخرت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ علامہ صاحب، آج کل تو بزنس ٹھیک چل رہا ہوگا، کیونکہ یہ تو کاروبار کے دن ہو گئے ہیں۔ پہلے 10 دن بڑی بڑی اماؤنٹ مانگنا ذاکرین کا تو کام ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ امام حسین کے نام پہ جان قربان کر دیتے ہیں، ناموز اور عزت کو قربان کر دیتے، تو پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ سر 1 کروڑ لے کے ایک مجلس پڑھنا اور فری میں مجلس پڑھنا اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اس میں سر روحانیت زیادہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کو جج کون کرے گا؟ ہر ریئل جج کون کرنے والا؟ میرے کچھ دوست ہیں جو اہل تشیع ہیں، ان کو بہت سارے ذاکرین اور علامہ حضرات بڑے پسند ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، یہ ہمارے ہاں آ کے مجلس پڑھتے۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے نوحہ خواں ہیں، وہ اور ان کے بیٹوں کو انہوں نے بلانا تھا، اور انہوں نے انہیں کہا تو انہوں نے بھاری اماؤنٹ مانگی، تو انہوں نے کہا یار کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم بھی ان کو مجلس کے لیے بلاتے۔ اب دیکھیں اگر تو تو سر میں یہ دین تو دین سیکھنا فروشی ہوئی نا۔ چاہتا ہوں، اب دیکھیں اگر میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کس نے کہا ہے کہ جب تک وہ معروف بندہ آئے یا نہ آئے تو مجلس نہیں ہو سکتی؟ میں بھی تو در حقیقت میں اپنی خواہش کے پیچھے ہوں۔ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب میں اگلے کے پاس جا رہا ہوں تو اگلا بندہ میری اسی خواہش کی قیمت مجھ سے وصول کرتا۔ تو یہ ٹھیک قیمت ہے، تو یہ لینی چاہیے؟ نہیں، آپ تو کون کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ یہ جب دین کی بات ہے تو ہمیں دین کو تبلیغ کے لیے، دین کو ہمیں آخرت کا ذریعہ بنانا چاہیے، دین کو ہمیں دنیا کا ذریعہ، اور یہ صرف علماء و ذاکرین اور نوحہ خانوں کی نہیں، سارے لوگوں کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ادارے بناتے ہیں لیکن اس سے آخرت نہیں بناتے، دنیا بناتے۔ علامہ صاحب، آج کل تو بزنس ٹھیک چل رہا ہوگا، کیونکہ یہ تو کاروبار کے دن ہو گئے ہیں۔ پہلے 10 دن بڑی بڑی اماؤنٹ مانگنا ذاکرین کا تو کام ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن پیسے کماتے ہیں، سیزن آتا ہے ان کا، جو اہل تشیع ذاکرین ہیں یا علماء حضرات ہیں، اور وہ پھر پورا سال ریسٹ، اتنے پیسے کما لیتے ہیں 10 دن میں۔ دیکھیں یہ بہت نجی سا سوال ہے کہ سیزن لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگ امام حسین کے نام پہ جان قربان کر دیتے ہیں، ناموز اور عزت کو قربان کر دیتے، تو پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ پیسہ لینا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز ہے وہ روح ہے، پیغام امام حسین، وہ میرا کام ہے ڈیلیور کرنا اور اگلے کا کام ہے اس کو لینا۔ سر 1 کروڑ لے کے ایک مجلس پڑھنا اور فری میں مجلس پڑھنا اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اس میں سر روحانیت زیادہ نہیں ہوگی؟ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک، لیکن اس کو جج کون کرے گا؟ ہر ریئل جج کون کرنے والا؟ 1 کروڑ والا بھی اور میں فری پڑھ رہا ہوں، فرض کریں، تو میرے اخلاص کو کیسے پتہ لگے گا؟ یہ تو میرا اللہ کے ساتھ ہے نا، لنک میرا اخلاص، نیت کے بارے میں دیکھیں نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر، اور نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں جا سکتی اور خدا سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب میں پیسہ لوں یا نہ لوں، وہ میرا کام اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے ظواہر اپنی جگہ پر ہیں، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل اپنی یہ باتیں ساری بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ جی یہ پیسے لیتے ہیں، یہ جو لیتے ہیں، تو ان کی رسپیکٹ دنیا میں بھی اتنی ہی، آخرت میں بھی پھر وہی حشر ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا اجر اس دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، اور یہ دنیا دار الجزا ہے ہی نہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اپنے طور پر تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، خدمت میں وہ جناب پیسے بھی لے رہے ہیں۔ اچھا، ان کو کوئی پیسے دے بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی دے گا نہیں تو وہ لیں گے نہیں، اگر وہ نہیں پڑھنے کے لیے آتے تو وہ نہیں آتے، یہ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے۔ الظاہر یہ اس عمل کو دین فروشی، میں مجلس کے اس طرح سے پیسے طے کر کے لوں، مجھے بلائیں گے میری مرضی، چاہے وہ نعت پڑھنے کے ہوں، چاہے تقریر کرنے کے ہوں، چاہے مسجد کے اندر یا کوئی بھی، یعنی دین کا جتنا شعبہ ہے اس میں اگر آپ ان کی ضروریات کے خیال کی بات رکھیں گے تو وہ بھی دین کی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی دین کی ذمہ داری ہمارے اب سوسائٹی اس طرح سے پوری نہیں کرتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو واقعی بیچارے دین والا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہی سوسائٹی پوچھتی نہیں ہے
اور جو فرض کریں نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو آ کے اداکاری اور گلوکاری کے ذریعے، اور آج کل تو بہت سا کام آسان ہو گیا، لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں اور وہاں سے کمائی. اچھا سوشل میڈیا پہ آنے کے نتیجے میں بھی تو آگے دیکھنے والے تو بالاخره لوگ ہی ہیں نا. تو چونکہ یہ اب انہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے، اپنا سورس آف انکم بنا کے اپنی تشفی کر رہے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے تو خود دینا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ سارا ایسا کر رہے ہیں، تو ہرگز سارے ایسا نہیں کر رہے. ذاکرین میں بہترین ذاکرین ہیں، خطباء میں بہترین خطباء ہیں، نوحہ خانوں میں با مطلب با مقصد نوحہ خان بے بہا ہیں،